اعتکاف کی فضیلت و اہمیت۔ اعتکاف کی فضیلت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کی پابندی فرمائی ہے۔ اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے میں چند احادیث مبارکہ آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دے گا، جن کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔ یہ حدیث المعجم الاوسط الطبرانی کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 279 سے لی گئی ہے۔ الحمدللہ، اگر ہم دیکھیں ایک دن کے اعتکاف کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو سوچیں کہ 10 دن کی فضیلت کیا ہوگی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک میں اعتکاف کر کے تمام فضیلتیں اکٹھی کر لیتے ہیں۔ اگلی حدیث میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف فرمائے گا تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں جیسا ہوگا۔ یعنی صرف اعتکاف میں بیٹھنے سے ہی انسان کو حج کے اور عمرے کا ثواب ہو گیا، ہمیں نہ حج کے لیے جانا پڑا اور نہ آپ نے حج ادا کیا، لیکن اعتکاف میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو 2 حج اور 2 عمروں جیسا ثواب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث سنن ابن ماجہ کے باب فی ثواب الاعتکاف کے صفحہ نمبر 128 میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں اعتکاف کے ہمیں 2 فائدے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والا جتنے دن بھی اعتکاف کرے گا نا، وہ اتنے دن ظاہری بات ہے آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ سے آپ نے لو لگائی ہوئی عبادت کر رہے ہیں، تو اتنے دن وہ تمام گناہوں سے بچا ہوگا۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ ثواب کے کام جو بھی روزمرہ زندگی میں وہ کرتا تھا، جس طرح کسی کی مریض کی عیادت کرنے وہ جاتا تھا، نماز جنازہ ادا کرنے گیا ہے، غریبوں کی مدد کرنے گیا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرنے گیا ہے، تو یہ کام جب وہ اعتکاف میں بیٹھا تو ظاہری بات ہے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے انسان کر نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ ہمیں اس اعتکاف میں یہ ہوا ہے کہ اس بندے کو اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے ہی ان کاموں کا ثواب مل جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اعتکاف نہ صرف ثواب سے بھرپور عبادت ہے بلکہ یہ گناہوں کا مکمل صفایا بھی کرتا ہے۔ اس بارے میں کنز العمال کی جلد نمبر 8 میں صفحہ 244 میں حدیث کا بیان ہے کہ اس حدیث کا مفہوم ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف۔ اس حدیث میں گناہ صغیرہ کی معافی کا اعلان کیا گیا ہے، گناہ کبیرہ کے لیے جو معافی مانگنا لازمی ہے۔ ظاہری بات ہے جب معتکف اعتکاف میں بیٹھا ہوگا تو وہ عبادت کی کیفیت میں ہوگا اور وہ اپنے تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ کے سامنے دل سے معافی مانگے گا، تو ایسی صورت میں یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور وہ استغفار بھی بہت زیادہ پڑھے گا۔ اگلی حدیث صحیح بخاری کے باب التحری لیلۃ القدر کی جلد نمبر 1 صفحہ 270 کی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اس کا مفہوم بیان کروں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرو۔ اس حدیث پہ اگر ہم غور کریں نا تو ہمیں یہ بات ثابت ہوگی کہ جو اعتکاف ہے وہ اعتکاف میں ہم نے لیلۃ القدر کو ہی ڈھونڈنا ہے، جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے کا اہتمام بتایا گیا ہے، جو دیگر احادیث کی روح سے اس عشرے کی طاق کراتے ہیں، یعنی کہ جو ہم نے عبادت کرنی ہے لیلۃ القدر کو اگر ہم نے ڈھونڈنا ہے تو وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہم ڈھونڈیں گے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آخری عشرے کی تمام راتوں میں ہم بیداری کا اہتمام کریں، ورنہ کم از کم طاق راتوں کو تو ضرور ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور طاق راتوں میں ضروری ہے کہ ہم عبادت میں ہی طاق راتوں کو گزاریں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بہت پیاری حدیث اعتکاف کے بارے میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گی، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ اعتکاف فرماتی تھیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے باب الاعتکاف کے صفحہ نمبر 27 اور جلد نمبر 1 سے لی گئی ہے۔
امید ہے ان احادیث کو دیکھ کر، ان احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اعتکاف کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں، کہ کتنی اہمیت ہے اعتکاف کی اور اعتکاف کے فضائل کتنے زیادہ ہیں۔ تھینکس فار واچنگ. ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب مائی چینل اسلامک ایلیوسیفیکیشن. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اعتکاف کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کون اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، کون نہیں، اعتکاف کی جگہ مرد کہاں بیٹھے گا، عورتیں کہاں بیٹھیں گی، اور بہت کچھ۔ تھینک یو، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔